اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس پروفیشن میں آئے بائی چوائس آئے یا پھر ہوتا ہے کہ والدین نے کہا کہ جی بس ڈاکٹر بننا؟ نہیں ایسا نہیں تھا. میرے والد صاحب کی تو ایکچولی خواہش تھی کہ میں فوج میں جاؤں، آرمی میں. اچھا. تو وہ بڑا بچپن سے یہ میں 3 بھائی تھے، تو وہ کہتے تھے میرا بڑا بیٹا جو ہے نا فوج میں جائے گا، آرمی میں، اور درمیان والا جو ہے وہ ایئر فورس میں جائے گا. اچھا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، اور تیسرا والا نیوی میں جائے گا. اچھا. لیکن ہم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں گیا فورسز میں. اور مجھے تھوڑا سا میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ کوئی میڈیکل شیڈیکل کے اس میں پرابلم میں انیشلی میں نے کوالیفائی کر لیا تھا. لیکن پھر جب وہ میٹرک میں آ کے وہ پوچھتے ہیں نا جی جنہوں نے میڈیکل جانا ہے ادھر آ جائے، تو پھر ایک دم وہ میرا دوست تھا، اس کا بھی شوق تھا اور میرا بھی، تو ہم میڈیکل کے یعنی پہلے پری میڈیکل ظاہر ہے، پھر میڈیکل میں ہم آ گئے. تو ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم جیسے میں نے ذکر کیا، میرا اسکول یہاں پہ مزنگ اسکول لاہور میں، لاہور کا گورنمنٹ ہائی اسکول مزنگ. پہلے وہ میونسپل کارپوریشن کا ہوتا تھا، جب ہمارا داخلہ ہوا MC ہائی اسکول کہتے تھے، پھر وہ گورنمنٹ نے اڈاپٹ کر لیا، تو وہاں پڑھے. اور بہت بڑا اسکول تھا، ابھی بھی ماشاءاللہ ابھی میں پچھلے دنوں گیا تو اس میں سے 3-4 اور اسکول بن چکے ہیں. اچھا، اتنا بڑا تھا. اور وہاں ہم نے تعلیم. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے FSc کیا، اور اس کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے میں اس وقت کا خواب ہوتا ہے ڈاکٹرز کا وہاں پہ ہونا. الحمدللہ وہ میرٹ کے اوپر مجھے داخلہ ملا، اور یہاں سے میں نے MBBS کیا فرسٹ اٹیمپٹ میں اور فرسٹ ڈویژن میں. تو والد آپ کے کیا کرتے تھے؟ میرے والد مرحوم ریلویز میں تھے، اکاؤنٹس آفیسر تھے، سینئر اکاؤنٹس آفیسر. ریٹائر ہوئے اور بڑی محنت سے انہوں نے اسٹرگل سے ہمیں تعلیم بھی دی اور پرورش بھی کی. یعنی پڑھنے پڑھانے کا ماحول شروع سے گھر میں تھا؟ شروع سے تھا. اور وہ خود کیونکہ انہوں نے بھی بڑی اسٹرگل کی تھی، وہ شروع سے اپنے سیالکوٹ سے ایکچولی آئے تھے میرے والد صاحب. اچھا. تو انہوں نے آ کے پھر یہاں خود کام کیا، پھر کوئی ریلوے میں، لیکن ظاہر ہے اتنی تنخواہیں تو ہوتی نہیں تھیں اس وقت، میرا 100-150 روپے تنخواہ ہوتی تھی. تو وہ اس کے علاوہ ٹیوشنیں بھی پڑھاتے تھے، ساتھ خود بھی پڑھتے تھے، اپنی بھی کوالیفیکیشن امپروو کی. تو ان کو دیکھ کے ہمیں شروع سے یہ اندازہ تھا کہ جو طاقت ہے وہ علم اور ہنر میں ہے. تو ہمیں خود بڑا شوق تھا شروع سے. اس کے بعد باہر بھی جانا ہوا؟ جی الحمدللہ. جب میں نے پہلے اسپیشلائزیشن پاکستان سے کی تھی FCPS، اور وہ بھی میں اپنی کلاس میں سب سے پہلا وہ تھا گریجویٹ جس نے FCPS آئی میں کیا. اور اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا UK جانے کا. شروع میں تو میں گیا تھا صرف امتحان دینے کے لیے FRCS کا، لیکن الحمدللہ وہاں مجھے آفر ہوئی جاب کی. تو پھر میرے دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ یہاں رہیں اور ٹریننگ بھی لیں. تو پھر 5 سال میری UK میں ٹریننگ ہوئی، جو کہ بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، اور وہ ہائر سرجیکل ٹریننگ کہتے ہیں. جس کے بعد مجھے CCT ایوارڈ ہوا سرٹیفکیٹ، جس کے بعد میرا نام اسپیشلسٹ رجسٹر پہ تھا. اور پھر مجھے وہاں سے آسٹریلیا میں جاب کی آفر ہوئی. فردر ٹریننگ جو اسپیشلائزڈ ٹریننگ تھی آربٹ اور کینسر سرجری میں، وہ بھی میرا ایک بڑا پیشن تھا کہ یہ چیز کیونکہ ہمارے ملک میں اس کی بہت ضرورت ہے، تو میں ٹریننگ لینا چاہتا تھا. وہ دنیا کے 24 مختلف ڈاکٹروں نے اپلائی کیا تھا پورے دنیا سے، ان میں سے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی میرے پہ مہربانی کی، اور پاکستان کا شہری ہونے کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز ملا، کیونکہ وہ آسٹریلین بھی چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی اس چیز کی اسپیشلائزیشن پہنچے. تو وہاں سے ٹریننگ کی، پھر میں پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پر ہوتا ہے کہ آپ جب باہر چلے جاتے ہیں، آپ کو اچھی جاب جیسے آپ نے کہا آپ کو آفر بھی ہوئی اور آپ نے وہاں کی بھی، تو بہت سارے لوگ تو وہیں رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اچھی ویل ٹو ڈو ہم وہاں پہ ہوں، ہمیں پیسہ پوسہ جیب میں آئے اور ایک اچھا کیریئر ہو. پاکستان کم لوگ آتے ہیں واپس، تو واپس آنا ٹھیک تھا؟ دیکھیں یہ سوال میری بیگم ہر دوسرے تیسرے ہفتے میرے سے پوچھتی ہیں. ابھی پوچھتی ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ میں بھی بڑا خوش ہوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر دنیا ہی کمانی ہے پھر تو ٹھیک ہے، یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ جہاں مرضی چلیں. لیکن اگر آخرت کی بھی تیاری کرنی تو دس از دا بیسٹ کنٹری. یہاں پہ جو اپرچونیٹیز ہیں آگے بڑھنے کی، لوگوں کی خدمت کرنے کی، نئی چیزیں کرنے کی، ریسرچ کرنے کی، اور وہ لوگ جن کو کبھی کوئی اس طرح کی سروسز جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں نہیں مل سکتی تھیں، وہ ان تک پہنچانے کی، تو یہ جنت کی تیاری کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں. میں ایک بہت سینئر ڈاکٹر کو جانتا ہوں، میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، اسی طرح آپ والا ہی کیس تھا، تو انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ میں اس وقت تو آ گیا تھا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا غلط ہو گیا.
تو کہیں آپ کو بھی یہ ریپینٹنس ہوتی ہے؟ نہیں الحمدللہ مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی، اور میں جوں وہ اور میچیور ہو رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا میرا فیصلہ تھا، اور اس سے بھی اچھا فیصلہ یہ تھا کہ میں نے وہاں کا پاسپورٹ نہیں لیا، کیونکہ وہ پاسپورٹ ہو تو پھر تو بچے نہیں قابو آتے نا، تو میں نے پاکستانی پاسپورٹ رکھا کیونکہ انہوں نے میرے سے بارگین کیا تھا. اچھا. انہوں نے کہا اگر آپ برٹش پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو جاب اپرچونٹی ملی ہے اسپیشلائزیشن کی یہ چھوڑ دیں، صرف 2 سال جاب کریں تو ہم آپ کو دے دیں. میں نے کہا نہیں میرا یہ نہیں ہے، میں علم اور ہنر سیکھنے آیا ہوں، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا. اور اس سے وہ بہت امپریس تھے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو وہاں ٹریننگ لینے جاتے ہیں تو وہ میرا نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سے سیکھ کے گیا ہے اور وہ وہاں پڑھا رہا ہے سکھا رہا ہے، آپ ان سے بھی سیکھیے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہاں دیکھیں اب ینگ ڈاکٹرز کو تو وہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، سیلریز کے ایشوز بہت ساری ان کے خیر ڈیمانڈز ہیں، اس میں جسٹیفائیبل بھی ہے کچھ جگہوں پر، کچھ جگہ پر نہیں ہوئی ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر بہت زیادہ میں ڈاکٹرز کو جانتا ہوں وہ اس کو آپٹ کرتے ہیں یار کسی طریقے سے یہاں سے باہر ہی چلے جائیں، اتنا پڑھ کے بھی یہ صورتحال ہے. تو ایک آپ کی واپسی اور پھر یہ سچویشن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ آپ پہلے آ چکے ہیں، تو اس میں ایک آپ کی مثال ہے تو کہ یا تو لوگ آپ کو فالو کریں اور پھر یا ان حالات کو دیکھ کے باہر چلے جائیں، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں میں باہر جانے کے تو خلاف نہیں ہوں، میں تو سب کو کہتا ہوں بالکل جائیں باہر، کیونکہ باہر کے سسٹمز اسٹیبلشڈ ہیں، وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو وہاں ضرور جانا چاہیے اور جا کے وہاں سیکھیں، علم ہنر اپنا ریفائن کریں اور پھر واپس آئیں. میرا تو یہ ایڈوائس ہے. اچھا اور دنیا میں کہاں کہاں گئے؟ میں کوئی 15-20 ملکوں میں گیا ہوں. سعودی عرب میں بھی مجھے موقع ملا، بلکہ تھوڑا سا میں نے کام بھی کیا وہاں، اور ان کی طرف سے بھی بڑی مجھے تھیں آپشن دی انہوں نے کہ میں وہاں کام کروں. آپ کو پتا وہاں پہ ٹیکس بھی نہیں ہوتا اور آلموسٹ خرچہ کوئی نہیں ہوتا، صرف کھانے کا خرچہ، کیونکہ بجلی پانی ہر چیز فری ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ میں پیشن میری یہی ہے کہ جو میرا علم اور ہنر ہے وہ اس کے صحیح حقدار میرے اپنے ہم وطن لوگ ہیں، انہی کو سکھاؤں، انہی کے علاج کروں، کیونکہ یہ آخرت کی تیاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جب سفر بھی نکلتے ہیں تو سفر انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، آپ نے کیا فلسفہ حیات اس سفر سے سیکھا؟ میں نے جو مختلف ملکوں میں کام کیا اس سے مجھے یہ لگا کہ انسان کی قدر کرنی چاہیے اور عزت کرنی چاہیے ہر انسان کی. وہ میرے میں مین میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل چیزوں کے علاوہ یہ تبدیلی ہے. آپ کی کامیابی میں کس کا ہاتھ سب سے زیادہ؟ میرے مرشد گرامی سید محمد وجیہ السیم عرفانی رحمۃ اللہ علیہ، چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، اور سندر شریف میں ان کا مزار اقدس ہے، اور ان کے صاحبزادے سید محمد حبیب عرفانی چشتی ان کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور وہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ہمیں گروم بھی کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ مل کے ایک NGO بھی ہم رن کر رہے ہیں الخیار فاؤنڈیشن کے نام سے، اور مختلف جگہوں پہ ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، ہمارے میڈیکل سینٹرز ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو یہ وہ اچھا کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی خاتون ہے جو آپ کو یہاں تک بلڈ اپ کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رول ہے آپ کا؟ میرے خیال ہے میرے کامیابی میں تو کئی خواتین کا ہاتھ ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی نانی کو بڑا میں بڑا بیٹا تھا تو مجھے زیادہ تو انہوں نے پالا، کیونکہ پھر چھوٹے بھائی تھے اور میری خالائیں تھیں، میری والدہ کیونکہ بڑی تھیں وہ ان کو بھی لک آفٹر کرنے دوسرے شہر چلی جاتی تھیں ان کا خیال کرنے، تو میری نانی کے ساتھ میرا بڑا ٹائم. اچھا میں ویسے بتاؤں میں نے بے شمار انٹرویوز کیے ہیں، جب میں یہ کویشچن کسی سے کرتا ہوں تو میکسیمم کو پیچھے جا رہا تو انہوں نے مدر کا نام لیا، نانی کا نام کسی نے نہیں لیا. یو آر دی فرسٹ ون. نانی اماں کا نام انہوں نے لیا. نانی کا بڑا وہ تھا، اور وہ شی واز مور دین مدر ٹو می. تو اور پھر وہ تھیں کیونکہ دہلی کی رہنے والی تھیں، وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئی تھیں، تو ان کے ساتھ ان کا زبان اور ادب و آداب اور وہ کھانے کی طریقے وہ سب چیزیں وہ یعنی آپ کی لائف میں جو آپ کی جو گرومنگ ہوئی اس کے پیچھے ان کا ایک رول ہے، بچپن کا جو ہوتا ہے ادب و آداب یہ چیزیں، نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے مجھے سکھایا. قرآن مجید انہوں نے پہلی دفعہ ناظرہ انہوں نے پڑھایا، تو میں نے ان کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا. پاکستان میں آپ کی جو آپ نے مختلف قسم کی جابس کی وہ کس طرح آپ آئے یہاں تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ کیسے ہے؟ پاکستان میں جب میں آ کے مجھے الحمدللہ پنجاب پبلک سروسز کمیشن سے
میری سلیکشن ہو گئی اور اس میں پھر سینئر رجسٹرار 18ویں گریڈ کی جاب ہوتی اس سے میں نے شروع کیا اور پہلی پوسٹنگ میری سر گنگا رام ہاسپٹل میں تھی. اگرچہ کہ شروع کی تنخواہ ابھی میں دیکھتا ہوں تو 7,000 روپے تھی لیکن اس وقت کے حساب سے وہ بھی ٹھیک تھی. اور پھر گریجولی مختلف میڈیکل کالجز میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں بڑا دیر بن کے 11 سال تک رہا, وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے. پھر سیالکوٹ میں خواجہ صفدر میڈیکل کالج ہے وہاں رہا. پھر سروسز ہاسپٹل میں رہا. پھر کنگ ایڈورڈ میں, اور ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ساہیوال میڈیکل کالج میں ایز پرنسپل بھیجا گیا تھا. تو وہ یہی ہے کہ جو بغیر سفارش کا آدمی ہوتا ہے نا وہ اس کی فائل جو ہر ایک کو فوراً نکال کے تو کہتا ہے جی اب آپ آگے جائیں. لیکن میں نے اس کو بھی پازیٹیو لیا. میں سمجھتا ہوں کہ میری گرومنگ اس سے بھی بڑی ہوئی کہ ہر طرح کا سسٹم, ہر طرح کے لوگوں کو, ہر طرح کے کلچرل ڈائیورسٹی کو میں نے دیکھا اور میں نے ان لوگوں سے بڑا سیکھا. اور الحمدللہ اس میں یہ بھی میں نے سکھایا بھی آگے بہت. تو اب میں جہاں بھی جاتا ہوں, جہاں کا بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ موسٹلی پورے پنجاب میں میرا شاگرد نکل ہی آتا ہے کہیں نہ کہیں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسپیشلائزیشن جو ہے وہ تو کوئی ہارٹ کا کرتا ہے, کوئی کسی جگہ. آپ نے آئی کی سلیکشن کی؟ آئی کا اس کی سلیکشن کی کچھ, یعنی آپتھومولوجی میں ہی آپ ہیں نا, آپتھومولوجی میں کیوں آپ ادھر کیوں چلے گئے؟ یہ اس کی کچھ اکنامک شاید تھی ریزن بھی. میرا دل تو چاہتا تھا میں جنرل سرجن بنوں. اچھا. تو میں بچپن سے دیکھتا تھا, ایک ہمارے خاندان کی تھیں سولت جہاں بیگم, فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی پروفیسر. اچھا. تو ان کو دیکھتے تھے ہم کتنا کام کرتی ہیں اور لوگ کتنا ان کی عزت کرتے ہیں. میں جنرل سرجن بننا چاہتا تھا. لیکن مجھے لگا کہ میں کیونکہ بڑا بیٹا تھا اور مجھے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, تو مجھے لگا کہ شاید آئی سرجن بن کے میں جلدی سیٹل ہو جاؤں گا. لیکن جب وہ شروع کیا تو پتا چلا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. پھر پھنس گئے اس کے اندر. نہیں, مجھے پھر بہت مزہ آیا, انجوائے, کیونکہ میری فزکس کا بھی مجھے بڑا پیشن تھا. تو اس میں فزکس کا بڑا کمپوننٹ ہے, تو میں ان چیزوں سے انجوائے کرتا ہوں, پڑھنے سے بھی پڑھانے سے بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے اندر آئز کی اگر میں بیماریوں کی بات کروں تو کس قسم کی بیماریاں یہاں پر؟ بیماریاں تو ابھی بھی وہ بیسک ٹائپ کی ہی ہیں جب ہم نے ٹریننگ شروع کی تھی. یعنی ابھی تک ہم سفید موتیے کا برڈن نہیں کم کر نہیں سکے. ختم کرنا تو بڑا مشکل ہے. اس کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں, آپ یہ یاد رکھیے گا, ہیلتھ کیئر میں جب بھی آپ بات کریں گے, ہم جو بھی کام کرتے ہیں آگے سے ہمارے ایک بہت بڑا سیلاب آ جاتا ہے, اور وہ ہے آبادی کا. کہ جب ہم شروع کی ہم نے ٹریننگ, اس وقت شاید ہمارے 9 کروڑ لوگ تھے. اچھا. اور اب ہم جب ٹریننگ دے رہے ہیں کیریئر کے, ہم میچورٹی پہ ہیں, پیک پہ ہیں, اب ہمارے 22 کروڑ. ٹھیک. تو وہ ریسورسز اس حساب سے تو جنریٹ نہیں ہو سکے, اور نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے اتنی فنڈنگ آ سکتی ہے ہیلتھ میں. البتہ ہم مشکور ہیں جو این جی اوز ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں, پھر بھی ہم بہت اس کو چیزیں بہتر کرنے میں کامیاب ہوں. تو سفید موتیا ابھی بھی, کالا موتیا کیونکہ بہت سارے کالا موتیا ایسا ہے جس کی کوئی سمٹمز نہیں ہوتی, وہ پیریوڈک چیک اپ سے ہی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے وہ. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے ہیلتھ سسٹم میں, جو بھی کمیاں ہیں, اس کے باوجود ہماری لانجیوٹی بڑھ رہی ہے, یعنی لوگوں کا لائف سپین بڑھ رہا ہے. تو پہلے ہم بہت ساری مثلاً ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن نہیں دیکھتے تھے, اب وہ آنا شروع ہوگی. اسی طرح ڈائبٹیز کا بہت بڑا طوفان ہے, ہر دوسرا تیسرا مریض ہمارا ڈائبٹیز کا ہے. تو وہ ڈائبٹیز کی جو بیماری ہے پہلے نہیں ہوتی تھی, وہ بہت بڑھتی جا رہی, اور بہت سارے ہمارے ریسورسز اس پہ لگ رہے ہیں. لوگ انفارچونیٹلی ہم ان کو اس طرح اویئرنیس نہیں دے سکے کہ لوگ نہ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں, نہ شوگر کنٹرول کرتے ہیں, بس ہر چیز کے لیے کہتے ہیں گولی دے دیں اور اس سے ہو جائے. حالانکہ یہ چیزیں تو نہ صرف ادویات بلکہ حرکت, متحرک جب رہتا ہے انسان. اب ہم اگر سارا دن بیٹھ کے موبائل دیکھتے رہیں گے یا ایک اسکرین سے دوسرے اسکرین پہ, تو ہمارا سسٹم خراب ہو جائے گا. یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے موومنٹ کے لیے بنایا. ٹھیک ہو گیا, بیسک بات یہ ہے. بیسک. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کالا موتیا اور سفید موتیا, اس میں تو ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں, ٹریڈیشنلی یہ ہے کہ سفید موتیا اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آنکھ کی پتلی کا جو سینٹر کا حصہ ہے وہ اس میں سفید نظر آتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے اس کا نام سفید موتیا رکھا. کالا موتیا میں وہ پتلی کالی ہی نظر آتی ہے, تو اس لیے اس کو کالا موتیا کہنا شروع کر دیا.
تو البتہ یہ دو بالکل مختلف بیماریاں ہیں. سفید موتیا تو آنکھ کے اندر جو لینس ہے اس کی دھندلاہٹ سے ہوتا ہے اور وہ ایک نیچرل ویئر اینڈ ٹیئر پروسیجر. تو وہ آپ لینس جب کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جیسے بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں تو لینس بھی سفید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہاں بریک لینی ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سفید موتیا جیسے آپ نے کہا لینس، اور بلیک جو کالا موتیا جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کو کس طرح؟ اچھا، کالا موتیا میں ہمارے پاس نا دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ گلوکوما، یعنی جو ایک شدید درد اور تراٹوں کی شکل میں آتا ہے اور جس سے مریض کو الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ ڈائگنوز نہیں کر پاتے. ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ کوئی برین ٹیومر ہے اور اس کے سی ٹی اسکین وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں. تو حالانکہ اگر اس کا انیشیل ایگزامینیشن اگر انگلیوں سے دبا کے ہی آنکھ کو دیکھ لی جائے تو وہ ہارڈ ہوئی بھی ہوتی ہے ایک آنکھ، اور اس میں ریڈنس اور پانی آ رہا ہوتا ہے. تو وہ تو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ علاج کرنا پڑتا ہے اس کا فوراً داخل کر کے. دوسرا ہوتا ہے کالا موتیا جو کرونک جس کو کہتے ہیں، وہ سلولی پروگریسو ہوتا ہے. آنکھ کے اندر کا جس طرح بلڈ کا پریشر ہے اس طرح آنکھ کا پریشر ہے، وہ گریجولی بڑھتا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سمٹمز کوئی نہیں ہوتی کہ مریض، ہم اس کو اپنے اویئرنیس میسیج میں کہتے ہیں کہ یہ خاموش قاتل ہے. جس طرح خاموش قاتل آ کے چپ چاپ قتل کر کے چلا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح جو کرونک گلوکوما ہے یہ خاموش چور ہے نظر کا، کہ یہ چراتا جاتا ہے نظر اور اس کو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آخر میں اس کی نظر اس طرح رہ جاتی ہے ٹنل ویژن، ایک جیسے ایک ٹنل میں سے دیکھ. حال اس کا یہی ہے کہ ہر شخص جو 40 سال سے اوپر کی عمر کا ہے وہ ہر 6 مہینے بعد اپنی آنکھ کا مکمل معائنہ کرائے، جس میں آنکھ کا دباؤ چیک کیا جاتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر دباؤ زیادہ ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آن ٹائم ڈیٹیکٹ ہو جائے تو ہم ادویات اتنی اعلیٰ کوالٹی کے ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اور اب ماشاءاللہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہے ان کی، تو وہ بجٹ میں بھی لوگوں کے آ سکتی ہیں کہ وہ دن میں 1 یا 2 دفعہ قطرہ ڈالنا ہوتا ہے اور اس سے کنٹرول ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس لیزریں بھی دستیاب ہیں کہ لیزر سے ہم وہ کالا موتیا کا علاج کرتے ہیں، اور آپریشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ پیریوڈک چیک اپ ہوتا رہے تاکہ پتہ چل جائے. اور میں جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ کر رہا ہوں اس میں بھی میرا ایک تھیسس یہی ہے کہ ہم بلڈ کی انالیسس سے جینز میں وہ ڈیٹیکٹ کر لیں کہ کون لوگ ہیں جن کے اندر زیادہ خطرہ ہے، تو ہم ان کو ارلی ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ یہاں پر ہے اور ریسورسز اتنی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے کوالٹی آف جو آپ کے اور جو بھی آپ کر رہے ہیں، وہ کوالٹی آپ کے پاس ہے کہ آپ وہی پرانے میتھڈز، پرانی مشینری، اور شاید وہ جو مثلا لنڈن میں یا یورپ میں جو علاج ہو رہا ہے وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی جو کوالٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے نا، بعض دفعہ وہ یو ایس اے سے بہتر ہے. کئی میرے ہیں دوست جو اپنے پیرنٹس ان کے یو کے یا یو ایس اے میں ہیں، وہ یہاں بلا کے ان کا آپریشن. وہ کیسے؟ اس کی وجہ یار میں بتاتا ہوں. اب مثلا ایک ڈاکٹر تھے وہاں پہ ہمارے کولیگ یو ایس اے میں، انہوں نے اپنی والدہ کو فون کیا کہ امی جی آپ کو یہ سفید موتی کا آپریشن کرانا ہے اور یہ لینس ڈلوانا ہے. وہ لینس ابھی تک یو ایس اے میں رجسٹر نہیں ہوا تھا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. جی دیکھیں ٹیکنالوجی خاص طور پہ آئی سرجری میں یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی جو ایک جگہ آتی ہے وہ آلموسٹ دنیا میں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے ریونیو بہت زیادہ ہے، تو وہ ہر جگہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان میں جو بھی ہائیسٹ لیول کا کام ہو رہا ہے دنیا میں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک. اور بلکہ بعض چیزوں میں جیسے ذکر کر رہا تھا، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ابھی پیٹنٹ یو ایس اے میں نہیں ہوا، لیکن کیونکہ یورپ میں ہو گیا ہے اور یورپ کے ساتھ اور ایشیا میں پہلے آ جاتا ہے، تو اس طرح وہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یورپ سے بھی اور یو ایس اے سے بھی پہلے آ جاتی ہیں. ٹھیک. تو اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے دونوں سسٹمز میں کام کیا ہوا ہے، یو کے میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، یہاں پہ بھی. یہاں پہ ہمارے پاس جو ویرائٹی آف پیشنٹس ہے
اور جس طرح کی ایڈوانس سٹیج پہ مطلب وی آر ناٹ پراؤڈ آف اٹ, ہمیں افسوس ہے کہ لوگ ایڈوانس سٹیج پہ آتے ہیں, لیکن اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسکل بھی ویسے زیادہ دے دیتا ہے. تو جس طرح ہمارے اتنے اسکلڈ لوگ ہیں کہ ہمارے ایک ایک سرجن ایک ایک دن میں 100 آپریشن کر سکتا ہے آنکھ, اور جب ہم UK میں تھے تو ہم ایک دن میں 5 یا 6 آپریشن کرتے تھے. تو وہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور جتنا وہ پھر زیادہ آپریشن, آپ کو پتہ یہ تو ایک پروسیجرل اسکل ہے, وہ جتنا زیادہ کام کریں اتنا ہی زیادہ جس کو ہاتھ صاف ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کی بائی برتھ آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں, مثلا گندھا ہے تو بائی برتھ آ گیا ہے, یا کسی کی ایک دور میں ہے کہ بینائی چلی گئی ہے تو واپس ہی نہیں ہے کوئی آپ کے پاس. ابھی ایسے سولوشنز آ گئے ہیں جدید سائنس کے اندر یا جدید علاج کے اندر کہ اس طرح کے مریض بھی ٹھیک ہو جائیں؟ جی, اس میں ایک تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو ویژن تھیراپی, جو لا علاج قسم کی بیماری ہیں. تو جو بچ گئی ہے نظر اس کا بھی تو صحیح طرح استعمال کریں نا. تو وہ ہم نے ایسی ایک تو تھیراپیز بھی ہیں جو پورا ہمارے پاس یہاں میں ہاسپٹل میں موجود ہے ڈپارٹمنٹ, لو ویژن تھیراپی ڈپارٹمنٹ, اور وہ NGOs کے تعاون سے ہم نے بنایا ہے. ابھی چیف منسٹر صاحب افتتاح کر کے گئے. ٹھیک. تو وہ گورنمنٹ سیکٹر میں وہ پہلا لو ویژن تھیراپی کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو بچ گئی ہے نظر اس کو کیسے استعمال کریں. اس کے علاوہ ایسی ڈیوائسز ہیں جو کہ جرمنی سے اور یورپ سے ہمارے پاس بہت ساری NGOs نے ڈونیشن سے ہمارے پاس بھیجی ہیں, وہ بھی فری آف کاسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. جو ہم انہیں اسپیشل گلاسز یا ڈیوائسز ہیں جو کہ ہم انہیں دیتے ہیں, وہ سے کے استعمال سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی آ رہی جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیم سیل تھیراپی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کی چربی ہی سے اس کو کنورٹ کر کے اسٹیم سیل میں تبدیل کیا جاتا ہے, اور اس کا انجیکشن آنکھ کے پیچھے لگایا جاتا ہے, جس سے وہ سیل اس کے اندر سے ٹرانسفارم ہو کے آئی کے سمجھیں نظر کی طاقت بحال کر دے. تو یہ اوبیسلی ابھی انیشل سٹیج پہ ہے, لیکن یہ سب چیزیں ہمارے پاس. اچھا, جیسے آئی بال ہے آپ کا, وہ چوٹ لگی ہے اس میں سے وہ لیک ہو گیا سارا کچھ, تو کیا ایسے لوگ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اگین وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ ہمارے پاس ہے. کچھ لوگ تو ہیں جو کہ فوراً آ جاتے ہیں, تو ان کو تو ہم ارلی سٹیج پہ اس کو پہلے انیشلی تو ہم اس کو سٹچ کرتے ہیں, ٹانکے لگا کے بند کرتے ہیں زخم کو, اور پھر اگر اس میں سفید موتیا یا کالا موتیا بن جائے تو اس کا علاج کرتے ہیں, یا اگر پچھلا پردہ اکھڑ جائے تو اس کا علاج ہوتا ہے, اور اس سے ان کی بینائی کافی حد تک بچائی جا سکتی ہے. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ناظرین سے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. ٹھیک. تو اگر جو اس طرح کے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ حفاظتی چشمہ لگا کے ہی یہ کام کریں تو وہ بہت بہتر ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہر تقریباً ہفتے 1 یا 2 ایسے مریض آتے ہیں جن کی آنکھ میں کیل چبھ جاتی ہے, کہ جب وہ ہتھوڑے سے مارتے ہیں کیل کے اوپر ضرب, اور وہ اچٹ کے بعد دفعہ آنکھ میں واپس لگتی ہے. ٹھیک. اور میں جب یورپ میں رہا ہوں, وہاں پہ ایک لازمی تھا کہ جب ہم کیل کا ایک پیکٹ خریدتے تھے تو ساتھ میں اس کے سیفٹی گوگلز, وہ کہتے تھے یہ فری ہیں, مگر فری کا مطلب کہ اس کی قیمت میں شامل تھا. تو میری درخواست ہوگی کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں لیجسلیشن کرے, اور تمام جو اس طرح کے ہاتھ سے کام کرنے والے, خاص طور پہ جو میٹل پہ کام کرتے ہیں, خراد کا کام کرتے ہیں, کٹر سے کام کرتے ہیں, ان کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ حفاظتی اینک ضرور لگائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا میں چلتا ہوں, یہ جو ڈائبیٹک ہے, ڈائبیٹک جو ہے اس میں سے کون کون سی جو ہے بیماریاں آنکھوں میں آ جاتی ہیں, اور پھر اس کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ ڈائبٹیز یا ذیابیطس یا ہم زبان میں شوگر جسے کہتے ہیں, اس کو میرا تو خیال ہے اس کا نام بدل کے نا الامراض رکھ دینا چاہیے, کیونکہ ہر بیماری اس کی یہ جڑ ہے. ٹھیک ہے. اوپر سر کے بالوں سے لے کے نا اور پاؤں کے ناخن تک ہر چیز پہ اثر کرتی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے میو ہاسپٹل میں ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس کو ہم ڈائبٹک کلینک کہتے ہیں. اس کے اندر شوگر کے اسپیشلسٹ علاج, دوائیاں بھی دیتے ہیں, مکمل معائنہ کرتے ہیں. وہاں پہ جنرل سرجنز ان کے پاؤں کی حفاظت, جس کو ہم ڈائبٹک فٹ کہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں زخم تو نہیں بن رہے, ان کا علاج کیا ہوگا, کہ خدا نخواستہ بعض انگلی کاٹنی پڑ جاتی ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے وہاں اپنا آئی کا بھی ایک سیٹ اپ رکھا ہوا. ٹھیک ہے. یعنی انہیں کہ وہیں پہ تصویر اتر جاتی ہے آنکھ کی, اور وہ ہمارے پاس یہاں آ جاتی ہے, جس کا علاج
کی ضرورت ہے اس کو علاج آپریشن یا انجیکشن سے، جس کی اینک کا نمبر لگنا ہوتا ہے اس کو وہیں مل جاتا ہے، یعنی 1 ونڈو آپریشن، بجائے اس کے کہ شوگر کا مریض جو کہ آلریڈی بیچارہ کافی مشکلات میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ دھکے کھائے، یہ ہمارے ایم ایس صاحب نے اور ہمارے وائس چانسلر صاحب نے انڈر 1 ونڈو اور 1 روف ارینج کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ لیکن میرا پیغام شوگر کے مریضوں کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی دوائی دنیا کی کوئی انجیکشن نہیں کر سکتا، وہ آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہے، اور یہ ہے کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ اس میں فرق رکھنا ہے۔ جو آپ کیلریز لے رہے ہیں وہ جب تک خرچ نہیں ہوں گی بذریعہ ورزش، ایکسرسائز، موومنٹ، تو وہ جمع ہوتی رہے گی اور وہ شوگر میں کنورٹ ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے آپ نے یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ دوائی جس طرح ڈاکٹر نے بتائی ہے وہ تو ضرور کریں، اور ساتھ واک اور جو بھی ایکسرسائز ہے وہ اپنے آپ کو رکھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جب سے یہاں پر آئے ہیں، میں ہاسپٹل میں آپ بالکل ہیڈ ہیں یہاں پر، تو آپ نے کون سے نئے انیشیٹو لیے ہیں تاکہ یہاں کی کارکردگی بہتر ہو؟ ایک تو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ لو ویژن ڈپارٹمنٹ ہمارا بڑا نیگلیکٹڈ تھا، اس کو ہم نے ری ویمپ کیا ہے، اور تقریباً یہ 1.5 کروڑ روپے کے اکوپمنٹ وہاں پہ آیا ہے، اور وہ ریفربش کر کے بالکل بہترین اس کا سسٹم ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اینکوں کا جو نمبر چیک کرنے والے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ہم نے مزید 2 بنائے ہیں۔ ایک تو وہاں پہ ان کو سکھایا کیونکہ ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے بھی بہت سارے پورے پاکستان سے آتے ہیں اور بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں، تو ان کو ٹریننگ ڈپارٹمنٹس ہم نے بنائے ہیں جس کے اندر وہ آنکھ کا معائنہ کریں پہلے اور پھر مریض کے، اور اس کے لیے ہم نے فینٹم آئیز لی ہیں، یعنی کہ وہ آنکھ جو مصنوعی ایک پلاسٹک اور لوہے کے میٹیریل سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر وہ چیک اپ کر سکتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں۔ جب وہ اس میں رواں ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو اصلی مریضوں کے اوپر پریکٹس کراتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کیا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پروگرامز مختلف چل رہے تھے، جس میں یہ جو آپریشن تھیٹر کے ٹیکنیشین کا پروگرام ہوتا ہے، اور ان کو جابز بھی ملتی ہیں، پھر پورے پنجاب میں ان کی جابز ہیں، آپریشن تھیٹر میں ہمیں اسسٹ کراتے ہیں، اس سے لے کے، اور جو سپر اسپیشلسٹ ہے، جو آلریڈی اسپیشلسٹ ہے آئی کے اندر، اور اس کی آگے فردر سپر اسپیشلائزیشن، مثلا کہ آنکھ کے پچھلے پردے ریٹنا کی اسپیشلائزیشن ہمارے پاس ہو رہی، بچوں کی آئیز کی بیماریوں کی اسپیشلائزیشن ہے، پھر آنکھ کے کینسر کی اور ریکنسٹرکٹیو سرجری، پلاسٹک سرجری کی اسپیشلائزیشن ہے۔ تو ان سب کے جو تھے کریکولم وغیرہ، ان کے ٹریننگ کے میتھڈز، ان کی پریکٹس کرائی اور ان کو ایک سسٹم میں امپروو کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو علاج چل رہا ہے، تو جو آنکھوں کی مزید کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کا علاج ابھی پاسبل نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے؟ جی، ہمارے پاس ابھی تک جین تھیراپی اس طرح اویلیبل نہیں ہوئی کہ وہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو پیدائشی امراض ہیں کہ ان میں جو ڈیفیکٹ ہے ان کے جینز میں ہے، تو وہ باہر کے ملکوں میں وہ اویلیبل ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ بچے کو ایون انٹرا یوٹرائن، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے اسی وقت وہ انجیکشن لگا کے اور وہ جین جس کی ڈیفیشنسی ہے پہنچا دی جاتی ہے، ٹھیک، تاکہ جب وہ ڈیولپ ہوگا تو وہ ایک نیئر نارمل آئے گا۔ تو میری گورنمنٹ سے درخواست ہوگی کہ ہمیں یہاں پہ بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اکوپمنٹ موجود ہے، اور اگر ہمیں ٹریننگ کے لیے یا تو یہاں سے ہمارے اسٹاف کو بھیجا جائے یا باہر سے کچھ لوگوں کو بلایا جائے تو ہم یہاں پہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں تو اب لاہوریوں سے آپ کھانے کی بات کریں تو نہیں، لیکن آپ تو بڑے سلم سے ہیں اور بڑے یعنی فٹ ہیں ابھی اس ایج میں بھی، بلکہ ینگسٹر آپ پہ رشک کریں، یہ کیسے؟ ابھی بھی ویسے جو دیسی مرغ کی کڑھائی ہوتی ہے نا وہ مجھے بڑی پسند، دیسی مرغ کی کڑھائی جو دیسی گھی میں بنی ہوئی ہو یا مکھن میں بنی، تو یہ ہماری بھابھی گھر میں بنا کے آپ کو کھلاتی ہیں؟ نہیں، یہ بن سکتی اس طرح کی تو ہمارے، ویسے ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے یہ بریانی میں، وہ واقعی بریانی بہت اچھا بناتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے، وہ پتہ ہے کراچی کی بریانی مشہور ہوتی ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹ چلے جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں مسالے والی چیز نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، تو آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں لیکن آپ بریانی کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور آپ مرغ کڑھائی کا بھی ذکر کر رہے ہیں،
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تضاد تو نہیں ہے. یہ تضاد اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم کبھی کبھی کرتے ہیں, اچھا. اور نارملی ہماری سادہ غذا ہوتی ہے, اور اس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے, تو وہ ہم کبھی کبھی چھوڑ کے وائل کر دیتے. اچھا, مشاغل کیا ہیں آپ کے؟ کچھ لوگ ٹریولنگ پسند کرتے ہیں, کچھ بک ریڈنگ, اور آپ کیا؟ میرے یہ سارے ہی مشاغل ہیں. ٹریولنگ مجھے, کیونکہ مجھے پاکستان کے مختلف حصوں میں امتحان لینے جانا ہوتا ہے, پیپر سیٹنگ اور انسپیکشن, تو وہ میری ہو ہی جاتی ہے. مجھے شوق بھی ہے سیر کا. جب میں یو کے میں رہا تھا تو پورا یورپ تقریباً ہم نے سیر کیا, اس طرح آسٹریلیا میں بھی پورا ایسٹ کوسٹ ٹریول کیا تھا ہم نے. تو اس کے علاوہ مجھے بک ریڈنگ کا بڑا شوق ہے. ہر مہینے میں ضرور کوئی 4 یا 5 کتابیں لیتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے وہ ختم کر لوں. اور اس میں بلکہ میں ناظرین کو یہ اویئرنیس دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نیشنل بک فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے. اچھا. اور وہ بہت ہی سستی کتابیں ہوتی ہیں, اور بلکہ اتنی سستی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ مجھے رونا اور شرم آ جاتی ہے کہ پطرس کے مضامین 70 روپے میں مل رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ تو اب ایک شربت کا گلاس 70 روپے میں ملتا ہے, اور اتنے لاجواب مضمون اور اتنی خوبصورت کتاب ہم اتنے کم قیمت میں دے رہے ہیں. بہرحال اگر کسی طرح بھی ہماری نئی نسل یہ چیزیں اپنے کلچرل ہیریٹیج کو سنبھال لے تو ہمیں خوشی ہوگی. کتاب سے دور کیوں ہو گیا؟ چونکہ باتوں میں ایک بات ہے, کتاب سے دور ہم یہ موبائل کی وجہ سے ہو گئے نا. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ اس میں ہے, لیکن سارا کچھ اس میں نہیں ہے. اس میں وہی ہے جو بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ سارا کچھ نہیں. آپ کو کتاب کی طرف جانا پڑے گا, کتاب کی طرف جانا پڑے گا, لیکن اس میں بھی علامہ اقبال نے جیسے فرمایا نا کہ ہر آدمی خود بھی کتاب ہے اور کتاب لکھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ہر صاحب علم کو صاحب کتاب ہونا. یعنی آپ کو شاعری کا شوق ہے؟ شاعری کا بھی شوق. خود بھی کرتے ہیں شاعری؟ وہ اتنا موقع نہیں مل رہا, لیکن سننے کا سنانے کا وہ بڑا شوق. سننے اور سنانے کا. تو 1-2 شعر جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں سنائیں, جو آپ کو اچھے لگتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو سنائے ہیں, اور اس کے علاوہ میں اکثر اپنے بعض دفعہ مریضوں کو بھی کچھ شعر میں تشریح کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا, بلکہ وہ میرے سے نا ناراض ہونے لگا کہ وہ کہتا ڈاکٹر صاحب میں نے اتنے لوگوں کو دکھایا تو یہ میرا علاج کیوں نہیں ہو رہا. اس کی بیماری ایسی تھی کہ جو ابھی تک لا علاج سمجھی جاتی, جس کو اندھراتا بھی کہتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو میں ایک شعر میں تشریح کرتا ہوں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. واہ. خرد کے پاس, خرد کے سوا خبر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو آپ کسی صاحب نظر صاحب دعا سے دعا کروائیں. نظر زبردست. اچھا, یہ سارا ٹائم ایک ڈاکٹر جو ہے 24 آور کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے کہ اس کے لیے زندگی میں اپنے لیے بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر کو اپنے لیے وقت رکھنا ضرور چاہیے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ڈاکٹر ہر وقت ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. اگر مجھے رات کو بعض دفعہ میں 1:30 بجے لیٹا ہوں اور 2 بجے مجھے فون آ جاتا ہے تو مجھے اٹینڈ کرنا ہوتا ہے, اور میں جو بھی اس مریض کی تکلیف ہوتی ہے میں گائیڈ کرتا ہوں, جو وہاں پہ ہمارا جونیئر ڈاکٹر ہینڈل کر رہا ہوتا. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دعائیں لینی ہیں لوگوں کی, آخرت کی تیاری کرنی ہے اور ایک اچھا انسان بننا ہے تو ضرور ڈاکٹر بنیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پیسہ زیادہ کمانا ہے یا جاہو جلال اور مرتبہ چاہیے تو پھر یہ پروفیشن ٹھیک نہیں ہے. یہ پیشن کے ساتھ ہے, پروفیشن کے ساتھ ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی کے اوپر یہ جو آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں وہاں پر آپ جو سچویشن دیکھتے ہیں, جس طرح کی باڈی بڑی ہوتی ہے, یہ عام کہ وہ باڈی کو ہی رکھ کے اس پہ آکسیجن لگا کے تو کئی لاکھ پیشنٹ اس کے لواحقین کی جیب سے نکال. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور ایک مائنڈ سیٹ آپ بتاتے ہیں. تو اسٹرائکنگ پوائنٹ کہاں ہے؟ دیکھیں, اسٹرائکنگ پوائنٹ تو دل پہ ہی ہے ہر ایک کے. کوئی دنیا کا قانون اور کوئی ادارہ کسی کو ڈسپلن نہیں کر سکتا. یہ انسان کا دل ہی ہے جو اس کو سمجھا سکتا ہے. کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو پیسہ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی انتہا نہیں ہے, 0 کے آگے 0 لگاتے چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور بالآخر نتیجہ بھی 0 ہی ہوتا ہے, ایکول ٹو 0 ہی ہوتا ہے, 0 ہی ہو جاتا ہے. لیکن
جو دکھ کسی کا رفع کرنا. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو صرف وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا کوئی مے بی 1% ایسے ہیں جو کہ غلط کام کر رہے ہیں. میجورٹی بہت بڑی سروس دے رہے ہیں. آپ یہ امیجن کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پرائیویٹ ہاسپٹل نہ ہوں تو وہ سارا مریض جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں اور جو ہمیں انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں کہ جی عہدے دار ہیں, پاورفل لوگ ہیں, اگر وہ سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آ جائیں تو عام غریب آدمی کہاں جائے گا. تو میں ہمیشہ اس سوچ کا مخالفت کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی یہ پرائیویٹ مریض یہاں لا کے آپریشن کریں, وہ دس از ناٹ رائٹ. جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کرائے پرائیویٹ, وہ کروائے. اور یہاں پہ غریب آدمی کو جو نہیں علاج کرا سکتا اس کو موقع دے. اور پھر سفید پوش طبقہ ہے, گورنمنٹ کے ملازمین ہیں. ناظرین یہاں ایک اور بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں نمبر آف پیشنٹ کیا ہے ڈیلی؟ ڈیلی ہمارا 1000 کا آؤٹ ڈور ہوتا ہے, جن میں سے تقریباً 60 یا 70 کا داخلہ ہوتا ہے. وہ داخل ہوتے ہیں, ان کا آپریشن ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا ٹرن اوور بہت تیز ہے, یعنی موسٹلی تو ایسے کہ ایک دن داخل ہوتے ہیں, اگلے دن ان کا آپریشن ہوتا ہے اور اس سے اگلے دن چھٹی ہو جاتی ہے. تو جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ اکثر داخل ہو کے اور وہ پھر شام کو گھر چلے جاتے ہیں اور صبح کو آپریشن کے لیے آتے ہیں, وچ از فیئر انف. ہسپتال میں تو آپ کو نہیں لگتا یہ نمبر کم ہونا چاہیے؟ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو رورل ایریاز کے لوگ یہاں آ جاتے ہیں ان کو اگر اپنے علاقوں میں فیسلٹی مل جائے, انہیں یہاں نہ آنا پڑے, تو اس کے اوپر ذرا پریشر کم ہو جائے. جی اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ ہسپتال ہونے چاہیے اعلیٰ درجے کے جہاں پہ علاج ہو ممکن ہو. اور ابھی میں جس طرح بتایا میں نے ساہیوال میں پرنسپل تھا اور چیف ایگزیکٹو بھی, تو وہاں کا ہم نے آئی ڈپارٹمنٹ بہت اچھا بنایا. اور کالج آف آپتھلمالوجی اینڈ الائڈ ویژن سائنسز کے پاس الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور این جی اوز کی طرف سے بھی بہت سارے ریسورسز ہیں جو کہ ہم نے مختلف ڈسٹرکٹس کو پرووائڈ کیے ہیں. اچھا یہاں سے بھی اکوپمنٹ اس میں مثلاً سرگودا ہے, اس میں ساہیوال کا میں نے بھی ذکر کیا, اوکاڑا ہے, اور پھر آگے ملتان, بہاولپور, ہر جگہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کو ہم نے اکوپ کیا ہے. بلکہ بہت سارے عملے کو ہم نے وہاں پلیس بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک, کہ جو وہاں تنخواہ ہمارے ادارے سے جاتی ہے لیکن کام وہ وہاں پہ کرتے ہیں. تو یہ آلریڈی ہم کر رہے ہیں. لیکن میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ کٹنگ ایج جو ہمارے پاس ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے, کہ ہم جتنا بھی بھاگتے ہیں وہ پاپولیشن ہم سے بہت آگے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں کا رش تو آپ کہتے ہیں میو ہاسپٹل کا رش تو کبھی بھی کم نہیں ہوگا, نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں نہ صرف وہ ایک روٹین کا علاج کرانے کے لیے مریض آتے ہیں بلکہ جو باہر کے علاج سے مطمئن نہیں ہوتے یا بعض دفعہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے وہ بھی علاج کرانے کے لیے یہاں آتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے, یہ اس میں تو رش رہے گا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ڈالتے ہیں عدسہ اس کو کہتے ہیں آنکھ کا, اچھا لینس جو ہے تو وہ اس کی جو قیمت ہے کچھ اس کی کوالٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں, کوئی مہنگے ہوتے ہیں, لیکن آپ یہاں پر کس لیول کے, کیونکہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو لینس یہاں سے ڈالا جاتا ہے شاید وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کوالٹی وائز, تو ذرا مہنگا لے کے ڈال لیں تو وہ اچھا ہوتا ہے. دیکھیں وہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. وہ تو ظاہر ہے کہ گاڑیاں جیسے آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے ایک سوزوکی کمپنی کی گاڑی ہے, ایک ٹویوٹا کی ہے, ایک مرسیڈیز کی ہے, ایک بی ایم ڈبلیو کی ہے, ہر ایک میں ظاہر ہے کہ اپنا ایک وہ ایک ایکسیلنس ہے, لیکن سفر تو ساری گاڑیوں سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو جو ہمارے پاس لینس ہے, البتہ ہمارے پاس ابھی جس طرح میں نے کہا کہ بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, تو ایک آسٹریلین این جی او ہے فریڈ ہالوز کے نام, ان کی طرف سے ہمارے پاس لینس ڈونیشن کی شکل میں آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی مریض آئیں گے کہ ہم اتنے ہی آپ کو لینس پرووائڈ کر دیں گے. تو وہ بہترین لینس ہے, اور یعنی بہترین کوالٹی کے, بہترین آسٹریلین اسٹینڈرڈ کا لینس ہے, اور وہ ہم اپنے بہت قریبی دوستوں عزیزوں کو بھی وہ لینس ڈال رہے ہیں اور بڑا اچھا رزلٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اطمینان کس چیز سے آپ کو ملتا ہے؟ اطمینان تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہونے سے ملتا ہے,
اور بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے اور لوگوں کی خدمت سے ملتا ہے. مینجمنٹ کرنے کے دوران غصہ آ جائے تو پھر کس طرح اس کو مینجمنٹ کرتے ہیں؟ بڑے بڑے نازک سوال کر رہے ہیں آپ. مینجمنٹ میں غصے میں بعض دفعہ سخت الفاظ بھی منہ سے نکل جاتے ہیں, لیکن پھر میں کوشش یہ بھی کرتا ہوں کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ ان کی غلطی کیا ہے, کیونکہ غلطی پہ صرف ڈانٹ دینا ہی کافی نہیں. جب تک وہ اس کو پتہ ہی نہ چلے میری غلطی کیا تھی, وہ ڈانٹ کھا کے تو ویسے ہی پر جھاڑ کے نکل جائے گا. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر سے وہ چیز کریکٹ ہو جائے. خواہ کے خالی خولی غصے کا فائدہ نہیں ہے. اچھا, آپ ڈاکٹر ہیں نا, آپ خود بھی کر رہے ہیں تو سد مینجمنٹ بھی ایک قسم کی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ڈاکٹروں کا عام طور پہ جو ڈسپلن ہے, جو مینجمنٹ والے ایڈمنسٹریٹو علیحدہ ہو جاتے ہیں اور باقی آپ بہت سائڈس پہ دیکھ رہے ہیں. تو مینجمنٹ کے لیے ایک ہوتی ہے پالیسی کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی, ایک ہوتی ہے جس میں انکریجمنٹ بھی آپ سے صاحب. تو آپ کس پالیسی پہ چلتے ہیں؟ میری طرف سے تو کیرٹس وافر ہوتی ہیں, گاجروں کی مقدار ہمارے بہت زیادہ ہے, بلکہ گاجروں کا حلوہ ہم پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک میں مثال دے سکتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ آ کے بھی شروع کرایا کہ ہر کوارٹر میں ہم بیسٹ امپلائی ایوارڈ دیتے ہیں. اچھا. تو اس میں, اور وہ ویسے ہی نہیں کہ اپنی پسند کا دے دیں, ہم اس کا ایک گوگل ڈاک کے اوپر سروے کراتے ہیں. ٹھیک. امپلائیز سے بھی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کمنٹس دیتے ہیں, اور انونیمس ہوتا ہے تاکہ کسی کو وہ نہ ہو کہ جی میرے خلاف کسی نے کہا. اسی طرح اسٹوڈنٹس ٹیچر کے بارے میں بھی کمنٹس دیتے ہیں, تو جو بیسٹ ٹیچر پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایوارڈ دیتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں جو پچھلے سال میں جن لوگوں کو ایوارڈ ملے 13 لوگوں کو ہم نے ایوارڈ دیے. اچھا. اور صرف ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا انہیں, اور ان کو ہم نے بونس بھی دیا. تو جو ہمارے اختیار میں ہیں کیرٹ, وہ ہم ضرور ان کو کرتے ہیں, اور ان سب کی پروموشن جس جن کی ڈیو تھی وہ میں نے کرائی ہے. اسی طرح جو لوگ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ریگولر امپلائی بن جائیں, جو کہ گورنمنٹ کا اپنا قانون ہے. اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے یہاں وزٹ کیا تھا کانووکیشن پہ, اور انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ جو تمام کانٹریکٹ کے امپلائیز ہیں جو تمام وہ فلفل کر رہے ہیں ریکوائرمنٹ, ان کو ریگولر کر کے گئے ہیں اعلان. ٹھیک, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ 12 سال سے کام. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہو پیشنٹس کو, لوگوں کو؟ جی, میں پیشنٹس کو تو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جان ہے تو جہان ہے, اور اگر آنکھیں ہیں تو جہان روشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 آنکھیں نعمت کی شکل میں ہمیں دی ہیں, ان کی قدر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو صرف 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور چل پھر کے دیکھیں کہ کیا محسوس ہوتا ہے, تو ہمیں قدر ہو جائے گی. تو ہمارے پاس ابھی ایسے لوگ آتے ہیں جن کی ایک آنکھ ضائع ہوگی, دوسری آنکھ میں بہت کم نظر ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے جو مرضی لے لو لیکن ہماری آنکھوں کی روشنی بحال کر دو. اور اسی طرح ایک سروے کیا گیا USA میں, جس کا سوال یہ تھا, وہ خاص طور پہ شوگر کے مریضوں سے تھا, کہ آپ کو اگر آنکھوں کی روشنی دی جائے تو آپ کی زندگی کے کتنے سال آپ دینے کو تیار ہیں. تو ان سب نے, میجورٹی نے یہ جواب دیا کہ اگر ہمیں نظر صحیح آئے تو ہمیں صرف 1 سال دے دیں, باقی ہماری ساری زندگی کے سال لے لیں. تو آپ کے پاس آنکھیں, آنکھوں کی روشنی, بینائی موجود ہے, تو آپ اس کی قدر کریں, اور ہر 6 مہینے بعد ریگولر معائنہ کرائیں. اور وہ کوالیفائڈ اسپیشلسٹ سے, آپٹومیٹرسٹ ہیں ہمارے پاس ہی ٹریننگ لے کے جا رہے ہیں, آفٹلمولوجسٹ ہیں, آئی سرجن ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, ان سے مکمل معائنہ اور آنکھ کا پریشر, دباؤ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی چیک کرائیں. اور خاص طور پہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ آنکھ میں قطرے ڈال کے پتلی پھیلا کے اور پچھلے پردے کا معائنہ کروائیں, تاکہ اگر وہاں لیکیج ہے تو اس کا علاج ہو سکے. بس آخر میں ایک شعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ضرور کہوں گا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی, بڑی خوبصورت باتیں کی, اور سم اب یہی کہا کہ آنکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.